السلام علیکم دوستو۔ آخری مغل حکمرانوں کو عیاشی اور آپس کی نااتفاقیوں نے اندر سے کوکلا کر دیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر چپڑاسی تک کامچوری اور ناشکری میں مبتلا تھا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی اسی فطرت سے فائدہ اٹھایا اور دھیرے دھیرے ہندوستان پر قابض ہوتی گئی۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تاریخ بتانے والے نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے بعد ایک برطانوی آرمی آفیسر کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتانے جا رہے ہیں، جو کہ برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کے ساتھ رہ کر ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ 1857 میں جب انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور آخری مغل حکمران شاہ ظفر کو معزول کر کے ایک جیل میں بند کر دیا اور انگریزی افواج نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے پورے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ جنگ کی اسی گرما گرمی اور ہندوستان میں ایک نئی حکومت کے قیام میں برطانیہ سے ایک آرمی آفیسر کا تبادلہ برطانیہ سے ہندوستان میں ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد برطانوی آفیسر ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ آفیسر نے فوراً یہاں سے اپنے ٹرانسفر ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ بہت کوششوں کے بعد بھی اس آفیسر کا تبادلہ یہاں سے ہو نہ سکا۔ ہر طرح سے ناکام ہونے کی صورت میں آفیسر نے ملکہ برطانیہ کو ایک عجیب خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ ملکہ عالیہ، آپ نے مجھے کس جرم میں اس خطے میں ٹرانسفر کر دیا ہے جس علاقے کے لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں، غلط کاموں اور اپنے کوتاہیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے۔ وضاحت لکھتے ہوئے مزید لکھا کہ جب میں کسی غلطی یا کوتاہی پر یہاں کی کسی سرکاری ملازم کو ڈانٹتا ہوں تو وہ شرمندہ ہونے کی بجائے دان دکھا کر ہنس دیتا ہے۔ یہاں کے لوگوں میں غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے غلطی دہراتے ہیں، جو کہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہاں کے لوگوں میں شرمندگی اور ندامت کا جذبہ ذرہ برابر نہیں۔ اور آخر میں لکھا کہ یا تو میرا تبادلہ یہاں سے کرائے یا یہ خط میرا استعفیٰ سمجھ کر قبول کریں۔ چند دن کے بعد ملکہ برطانیہ کی طرف سے خط کا جواب آیا۔ ملکہ برطانیہ نے لکھا کہ اگر برصغیر کے لوگ غلطی پر شرمندہ ہوتے اور اپنی کوتاہیوں پر سوچتے اور اپنی کام چوری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہنسنے کے بجائے اپنی اصلاح کرتے تو پھر ہم انگریز لوگ میلوں دور سے آ کر انہیں غلام نہ بنا پاتے، ان پر حکمرانی نہ کر سکتے، ہم حاکم اور یہ محکوم نہ ہوتے۔ یہاں کے مقامی لوگوں کی آپس کی اسی فطرت نے ہمیں آقا اور انہیں غلام بنا دیا ہے۔ دوستو، جب کسی قوم کا ضمیر مر جائے تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اور جس قوم کے لوگ کامچور ہو اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے تو وہ قوم پھر غلاموں کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور ساتھ میں بیل کی گھنٹی کا نشان بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔